علی مولا علی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی کے نام کا تم ورد پکاؤ مولا علی کے نام کا تم ورد پکاؤ یہ ورد پکاتا ہے جو بن جاتا ولی ہے یہ ورد پکاتا ہے جو بن جاتا ولی ہے بولو نا وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی الحمدللہ الرحمن والصلاة والسلام علی سید الانس والجان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام سارے بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھیے ادھر نظارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھیے نظارہ علی کا ہے مرحب تو ہے دو نیم سر خیبر پڑا ہوا فتح خیبر کے موقع پر مرحب کے ٹکڑے کیے مولا علی نے تو عاشق نے کہا مرحب تو ہے دو نیم سر خیبر پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں ہے یہ مارا علی کا ہے اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں نبی بھی بے مثال دیا علی بھی بے مثال دیا نبی دیا تو وہ جس کا جوڑ نبیوں میں نہیں علی دیا تو وہ جس کا جوڑ ولیوں میں نہیں چونکہ 21 رمضان المبارک حضرت مولا علی کی یوم شہادت ہے یہ جو کل کا دن آ رہا ہے تو اس مناسبت سے چند ایک حدیثیں چند ایک واقعات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے میں آپ کو سنانے آیا ہوں اگر آپ سنیں گے تو کیونکہ علی کا ذکر کرنے کے لیے بھی ٹیل کی ضرورت ہے سننے کے لیے بھی ٹیل کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ علی جو نام ہے نا اس نام میں وہ طاقت ہے اس نام میں وہ کرنٹ ہے اس نام میں وہ جرت ہے کہ جو علی کا ماننے والا بن جاتا ہے وہ باطل کے سامنے کبھی جھکتا نہیں ہے
حضرت علی نے ہمیں بتایا نبی کی غلامی کسے کہتے ہیں، حضور کی وفاداری کیا ہوتی ہے، حضور کا ادب و احترام کیا ہوتا۔ چند ایک باتیں میں انشاءاللہ حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کی غرض سے کروں گا۔ کچھ سال پہلے نا، میرا خیال پچھلے سال کی بات ہے، رمضان شریف میں جو مشہور قوال امجد علی صابری مرحوم رمضان میں شہید ہوئے، تو وہ اتنا نصیبوں والا بندہ تھا، پیدا بھی رمضان میں ہوا، شہید بھی رمضان میں ہوا، پیدا بھی رمضان میں، شہادت بھی رمضان میں۔ تو اگر کوئی روزوں میں پیدا ہو جائے وہ بھی نصیبوں والا، اور اگر روزوں میں فوت ہو جائے وہ بھی۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو رمضان میں فوت ہوتا ہے نا، اللہ قیامت تک کے سارے روزوں کا ثواب اسے عطا فرماتا۔ بڑے نصیبوں کی بات ہے، پیدا روزوں میں ہو وہ بھی نصیبوں والا، فوت روزوں میں ہو وہ بھی۔ تو پھر ہم سلام عرض نہ کریں حضرت علی کی بارگاہ میں، جو پیدا ہوتے ہیں تو کعبے میں، شہید ہوتے ہیں تو مسجد میں۔ با کعبہ ولادت، با مسجد شہادت۔ کعبہ میں ہوئی ولادت اور مسجد میں ہوئی وہ بھی رمضان میں، اور 21 روزے حضرت علی کی یوم شہادت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہیں اسلام کے ستون، تھم جسے کہتے ہیں۔ یہ 5 اسلام کے کیا ہیں؟ ارکان۔ کیا ہیں؟ ارکان۔ آئیے ایک ایک رکن پہ غور کیجئے اور پھر حضرت علی کی شان دیکھیے۔ سب سے پہلا رکن ہے کلمہ، اور بچوں میں سب سے پہلے پڑھا مولا علی نے، اونچی آواز سے کون آیا؟ سب سے پہلا رکن کیا ہے اسلام کا؟ کلمہ، اور سب سے پہلے بچوں میں پڑھا کس نے؟ حضرت علی نے۔ دوسرا رکن ہے نماز، حضور کی امت میں سب سے پہلے نماز بھی مولا علی نے ہی پڑھی ہے، حضرت علی نے سب سے پہلے نماز ادا کی امت میں۔ پہلا رکن کلمہ، سب سے پہلے پڑھنے والے علی۔ دوسرا رکن نماز، سب سے پہلے پڑھنے والے علی۔ تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 ارکان ہیں۔ حج ہے تیسرا رکن۔ کیا ہے؟ حج۔ حج کس کا ہوتا ہے؟ کعبے کا۔ حج کس کا ہوتا ہے؟ طواف کرتے ہیں نا کعبے کا۔ جس گھر کا کائنات طواف کرتی ہے اس گھر میں مولا کائنات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی شان بے مثل ہے، یہ بھی شان بے مثل ہے۔ اگلا رکن ہے زکوٰۃ۔ اگلا رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ دینے کا انداز بھی حضرت علی کا نرالا ہی ہے۔ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھنے کے دوران حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، بڑی مہنگی انگوٹھی تھی، قیمتی۔ وہ کوئی پتھر ایسا ہوگا جو بڑا قیمتی تھا۔ آپ نے انگوٹھی پہنی، نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران مسجد کے دروازے پہ سوالی آیا، اس نے آ کے سوال کیا اللہ کے نام پہ مجھے زکوٰۃ دو، مجھے کچھ دو۔ تو تفاسیر میں لکھا ہے حضرت علی نے رکوع میں جاتے ہوئے عملے قلیل کے ذریعے انگوٹھی اتار کے سوالی کی طرف پھینک دی۔ نماز کی حالت میں رکوع میں جاتے ہوئے عملے قلیل کے ذریعے انگوٹھی اتار کے سوالی کی طرف پھینک دی۔ یہ کر دی زکوٰۃ۔ جب وہ لے کے چلا، ادھر اللہ نے جبریل کو قرآن کی آیت دے کے بھیج دیا، فرمایا میرے محبوب کو جا کے کہہ دے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ محبوب دنیا میں اعلان کر دے تمہارا ولی اللہ بھی ہے، تمہارا ولی رسول اللہ بھی ہیں،
اور تمہارا ولی وہ مومن بھی ہے جو رکوع میں جاتے بھی زکاتیں ادا کر دیا کرتا ہے، جو رکوع میں جاتے بھی سوالی کو خالی نہیں لوٹاتا، رکوع میں جاتے بھی زکاتیں ادا کر رہا ہے۔ تو کلمہ اسلام کا رکن سب سے پہلے پڑھا علی نے، نماز اسلام کا رکن سب سے پہلے پڑھی علی نے، زکوٰۃ اسلام کا رکن سب سے انوکھی انداز میں دی علی نے، حج اسلام کا رکن جس کا ہم کرتے ہیں اس کے گھر علی پیدا ہوتے ہیں۔ اگلا رکن روزہ، اگلا رکن کیا ہے؟ روزہ۔ اگر روزے کی حالت میں دیکھیں نا، روزے بھی علی نے نرالے ہی رکھے ہیں، روزے بھی مولا علی نے۔ آپ نے سنی ہوئی ہے بات علماء سے کہ حضرت حسنین کریمین بیمار ہو گئے، سیدہ زہرا پاک نے منت مانی شفا ہوگی تو روزے رکھیں گے، 3 سنی ہے نا بات، 3 روزے رکھنے کی منت مانی، حضرت علی نے، حضرت فضا نے، حضرت فاطمہ نے، حضرت حسنین کریمین نے، انہوں نے 3 روزے رکھے۔ حضرت علی نے محنت مزدوری کر کے کچھ کمائی لی اور جو کی روٹی کا انتظام کیا۔ افطاری کا وقت تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا منتقل باب، کون ہے دروازے پہ؟ 3 روزے پانی سے افطار کر کے خود اپنا کھانا سوالی کو دیا، اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا، آیت نازل ہو گئی، محبوب ان کو مبارک دے دے، یہ جو روزے رکھتے ہیں نا، اللہ کی محبت میں، اللہ کی فرما برداری میں اللہ رب العزت ان کے روزے بھی قبول کر لیتا ہے۔ آیت کا ترجمہ تو اور بنتا ہے، لیکن میں ذرا ذوق کی زبان میں حدیث کو جوڑ کے ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ ان کے روزے بھی قبول فرما لے گا اور قیامت تک ان کے چاہنے والوں کے روزے بھی اللہ قبول فرما لے گا، ان کے صدقے سے، ان کے صدقے سے اللہ ان کے بھی قبول کر لے گا۔ اور پھر مزے کی بات ہے، وہ جو 3 دن سوالی آیا تھا وہ اور کوئی نہیں، اللہ کا فرشتہ جبریل تھا، اللہ کا فرشتہ جبریل امین قیدی بن کے، سوالی بن کے آتا رہا۔ اب میرا جملہ سننا اور جتنا آپ کے سینے میں ذوق ہے اس کا اظہار کرنا۔ جس علی کے دروازے سے فرشتے خالی نہیں جاتے، جس علی کے دروازے پہ نوریوں کا سردار آئے وہ اسے خالی نہیں موڑتا، اگر محمد عربی کے غلام آ جائے وہ خالی کیسے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ میرے نبی کہتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا۔ فتح خیبر کا موقع تھا نا، حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں نے آج ایسی کوئی بات نہیں سنانی جو آپ نے پہلے نہ سنی ہو، کوئی دعویٰ نہیں ہے میرا، باتیں وہی ہوں گی جو پہلے پڑھی سنی ہیں، لیکن ذرا الگ رنگ سے ہوں گی۔ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے نا سب کا، تو میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں چند باتیں کروں گا، آپ محبت سے میرا ساتھ دیتے جائیے گا۔ فتح خیبر کا موقع ہے، حضور نے ہاتھ پکڑا حضرت علی کا یوں اور یوں بلند کیا، ہاتھ پکڑ کے بولیے تو صحیح نا، بلند کیا، اور بلند کر کے حضور نے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے، اس کا یہ علی بھی۔ حضور نے اپنے ہاتھ میں علی کا ہاتھ پکڑا، یعنی یوں کہیں علی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں، علی کا ہاتھ، اور نبی کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے جسے اللہ کہتا ہے میرا ہے، جسے اللہ کہتا ہے یہ دیکھنے میں تمہیں مصطفیٰ کا لگتا ہے، حقیقت میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جسے اللہ اپنا ہاتھ کہے اس ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے، جسے اللہ اپنا ہاتھ کہے اس ہاتھ میں۔ لو کوئی بات نہیں، آپ کا ذوق نہیں ہے، میں تیسری دفعہ بات دہرا دیتا ہوں، میرے نبی کی سنت ہے 3 دفعہ بات دہرانا۔ میں نے کیا جملہ کہا؟ جسے اللہ اپنا ہاتھ کہے اس ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے، اور پھر زبان سے حضور نے کہا جس کا میں مولا اس کا، اور یہ زبان وہ زبان ہے جسے اللہ کہتا ہے مصطفیٰ بولے تو خدا بولتا۔ بھائی جس زبان کو رب اپنی زبان کہے اس زبان سے جملہ نکلا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ کہے اس ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے، اور نبی بلند کر کے کہتے ہیں لوگوں مانا یہ ہے، سن لو توجہ سے، دیکھنے میں نبی کا ہاتھ لگتا ہے، سننے میں نبی کی آواز لگتی ہے،
لیکن یہ مصطفیٰ نہیں، مصطفیٰ میں خدا بول رہا ہے، اور خدا کا حکم ہے جس کا اللہ مولا ہے اس کا علی بھی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں بولیے اس کا۔ اچھا، جب حضور نے یہ کہہ دیا، حضرت عمر بڑے خوش ہوئے، صحابہ خوش ہوتے تھے ایک دوسرے کی شان سن کے، خوش ہوتے تھے۔ حضرت عمر آئے، کہنے لگے علی مبارک ہو، تم مومنوں کا مولا ہے، تم میرا بھی مولا ہے، تو ساری کائنات کا بھی مولا، ساری کائنات۔ حضرت علی حیران ہو کے کہتے ہیں عمر ٹھیک ہے، نبی نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو حضور مولا ہیں مومنوں کے، تو میں بھی مولا بن گیا، ٹھیک ہے آپ نے محبت کا اظہار کیا، لیکن آپ نے یہ کیوں کہا کہ علی ساری کائنات کا مولا ہے؟ یہ کیوں کہا؟ حضرت عمر مسکرائے، فرمایا علی اتنا بھی نہیں جانتے، سرکار نے کہا نا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو سرکار تو پوری کائنات کے مولا ہیں، سرکار تو ساری مخلوقات کے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، خدا کی خدائی جہاں تک، میرے نبی کی مصطفیٰ وہاں تک، تو جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور حضور نے اپنا بھائی کہا، مولا علی کو اپنا بھائی کہا، بولیے مولا علی کو حضور نے اپنا بھائی کہا، لیکن علی نے زندگی میں کبھی حضور کو بھائی نہیں کہا، حضرت علی نے زندگی میں کبھی حضور کو بھائی، جب بھی کہا یہی کہا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر علی کا ابا بھی فدا ہو، علی کی ماں فاطمہ بھی فدا ہو۔ حضرت علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا، فرماتی ہیں جب درد ذہن محسوس ہوئی، کعبے کا طواف ہو رہا تھا، دل میں خیال آیا گھر جاؤں، کعبے سے آواز آئی گھر کدھر جانا ہے، اللہ کے گھر میں آؤ، دیوار پھٹ گئی، اندر گئی، حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ لطف کی بات یہ ہے ہم پیدا ہوتے ہیں، ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں 40 دن تک نماز روزہ نہیں رکھ سکتی، پلیدی ہوتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے، لیکن خدا کی قسم حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا جس دن مولا علی کی ولادت ہوئی، ناپاکی کا تصور تو دور کی بات ہے، ادھر مولا علی کی ولادت ہوتی ہے، ادھر علی کی ماں سجدہ شکر ادا کرنے لگ جاتی ہے۔ ناپاکی کا سوال ہی پیدا، ناپاکی کا سوال ہی پیدا۔ 3 دن تک حضرت علی نے آنکھ نہیں کھولی۔ میں نے کہا میں نے نئی بات نہیں سنانی، باتیں پرانی ہیں لیکن انداز ذرا اپنا ہے ہمارا۔ تو 3 دن تک حضرت علی نے آنکھ، بچے روتے ہیں نا، چیختے ہیں، روتے ہیں، اور بچہ روتا ہے تو گھر والوں کو سکون ہوتا ہے زندہ ہے، اور بچہ آنکھیں بند رکھے آواز نہ نکالے تو خطرہ پڑ جاتا ہے۔ فرماتی ہیں پریشان تھی، 3 دن ہو گئے علی نے آنکھ نہیں کھولی، بڑی عجیب بات، پریشان تھی، میں آ گئی حضور کی بارگاہ میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، تو میں حضور کی بارگاہ میں آئی، تو میں نے کہا سونیا یہ دیکھیں نا علی پیدا ہوا ہے تو آنکھ نہیں کھولتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضور کی حضرت علی کی والدہ ہیں، حضور انہیں اپنی اماں جی کا درجہ دیا کرتے تھے۔ حضور نے کہا اماں جی ذرا میرے بھائی کو میرے ہاتھ میں دو۔ ادھر حضرت علی حضور کے دستے مبارک میں آئے، حضور کے ہاتھ میں، کبھی یہ ہاتھ علی کو گود میں اٹھاتے ہیں اور کبھی علی کا ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں جس کا میں مولا اس کا یہ بھی مولا۔ جب حضور کے ہاتھ میں آئے مولا علی، میرے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو قریب اپنے کیا، سینے سے لگایا، حضرت مولا علی نے آنکھ کھولی، علی نے آنکھ کھولی، آنکھ کھولی تو سب سے پہلے کائنات میں جس چہرے پہ نظر پڑی وہ میرے نبی کا چہرہ، اور یہ وہ چہرہ ہے جسے اللہ کہتا ہے میرا ہے، وجہ اللہ کا لقب جسے دیا، اس چہرے پہ علی کی نظر پڑی۔ اور پھر بہت ساری باتیں ہیں، کرتے جائیں زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن حضرت علی کی شان کا بیان ختم، چونکہ کل آپ کا یوم شہادت ہے، اس حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حدیث پاک ہے مشکات المصابیح کی، یہ کتاب ہے مشکات المصابیح، اور حضرت علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں جو حدیثیں اکٹھی آئی ہیں، متفق علیہ حدیثیں، وہ ساری مشکات میں اکٹھی کی ہیں۔
یعنی مشکات شریف میں جتنی بھی حدیثیں ہیں یہ بخاری میں بھی ہیں اور مسلم میں بھی ہیں. اور لطف کی بات یہ ہے یہ کتاب میں نے مدینہ شریف سے خریدی ہے. 6 نمبر گیٹ سے 5 نمبر سے باہر نکلیں تو قرآن میوزیم ہے, تو اس کے سامنے مکتبہ بیت الایمان ہے, چھوٹی سی مارکیٹ ہے, وہاں سے میں نے یہ کتاب خریدی. اور مزے کی بات یہ ہے جب میں نے وہاں کتاب دیکھنے کے لیے کھولی نا تو سب سے پہلے جس حدیث پہ نظر پڑی وہ میں سنانے لگا ہوں آپ کو, اور وہ حدیث بھی مولا علی کی شان میں ہے. سب سے پہلے جس حدیث پہ نظر پڑی اس کتاب میں مدینہ شریف کی فضاؤں میں, سنیے حدیث پاک. مشکات المصابیح کتاب الفتن اور حدیث نمبر ہے 4709. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر. حضرت سعد بن سہل فرماتے ہیں فتح خیبر کا دن تھا, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لأعطین هذه الرایۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ. حضور نے فرمایا 3 دن تھے نا, حضور نے لشکر بھیجا حملے کے لیے, صحابہ ناکام ہو کے آتے رہے. جب تیسرا دن ہوا تو ایک صحابی شہید ہو گئے. حضور نے فرمایا واپس آ جاؤ لشکر لے کے. حضور جنگ نہیں لڑنی؟ فرمایا لڑنی ہے. حضور فتح نہیں کرنا خیبر کو؟ فرمایا کرنا ہے. آقا واپس بلا رہے ہیں. فرمایا تم واپس آ جاؤ, کل میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھی ہے, وہ اللہ کا محبوب ہے, اللہ رسول اس کے محبوب ہیں. اللہ رسول سے پیار کرتا ہے, اللہ رسول اس سے پیار کرتے ہیں. اب سنیے صحابہ کے جذبات. صحابہ فرماتے ہیں فلما اصبح الناس غدوا علی رسول اللہ کلہم یرجون ان یعطاها. فرماتے ہیں حضور کے غلاموں میں جتنے بھی وہاں تھے ساری رات ہر کوئی تڑپتا رہا کاش حضور جھنڈا مجھے عطا فرما دے, کاش حضور جھنڈا مجھے عطا فرما دے. فقالا فرماتے جب صبح ہوئی مجمع لگا تھا صحابہ کا, میرے نبی پاک علیہ السلام یوں صحابہ کے مجمع کی طرف نظر گھما رہے تھے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے گردن تھوڑی سی اونچی کر لی, میں نے گردن تھوڑی سی کہ حضور کو میں نظر آؤں گا, حضور مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں, چلو میرے ہاتھ میں فتح ہو جائے گی. اور لالچ اس کا نہیں تھا کہ فتح میرے ہاتھ میں ہو, لالچ اس میں تھا کہ حضور نے سند دے دی تھی جس کے ہاتھ جھنڈا دوں گا اللہ رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں. تو یہ سند لینا مقصود تھا کہ ہمیں سند مل جائے اللہ رسول ہم سے پیار کرتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے گردن تھوڑی اوپر کر لی. حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا این علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کدھر ہے؟ صحابہ نے کہا فقالو, صحابہ نے کہا ہوا یا رسول اللہ یشتکی عینیہ, یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں درد ہے, وہ روشنی نہیں دیکھ سکتے, وہ آنکھوں میں تکلیف. قالا حضور نے فرمایا فارسلوا الیہ, لاؤ میرے پاس علی کو. حضرت علی آئے, فاوتی بہ, لایا گیا. فبصق رسول اللہ فی عینیہ, حضور نے اپنے منہ سے لعاب نکالا, مولا علی کی آنکھوں میں ڈالا, مولا علی کی آنکھوں میں ڈالا. یہی لعاب حضرت ابو بکر کے قدم پہ لگا تھا. غار ثور میں جب سانپ نے ڈسا تو قدم پہ لگایا. مجھے یہ بتائیں قدم افضل ہوتا ہے کہ آنکھ افضل ہوتی ہے؟ آنکھ افضل ہوتی ہے. حضرت علی کی شان کو سلام ہے, وہ سارے مومنوں کے مولا ہیں. حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, وہ شان اپنی جگہ پر. لیکن میرے نبی کا لعاب جو علی کی آنکھوں میں لگا وہی لعاب صدیق کے قدموں میں لگا. معنی یہ ہے حضور بتانا چاہتے ہیں علی اور صدیق کی شان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا قدم اور آنکھ میں فرق ہوتا. حضرت علی کی آنکھ میں لعاب. حضرت علی فرماتے ہیں آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. اب جھنڈا دیا حضور نے علی کو. جب حضرت علی جھنڈا لے کے نکلنے لگے نا, حضور نے پکارا یا علی تعال, ادھر آؤ. حضور حکم فرمایا توجہ سے میری بات سننا, آج تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے, آج تیرے نبی کی, کیونکہ تیرے نبی نے کہا تھا میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں فتح ہوگی. آج تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے, فتح کے بغیر واپس نہیں آنا, فتح کے بغیر واپس. لو سنو, مولانا روم نے مسلمی میں لکھا, فرماتے جب حضور نے یہ جملہ کہا حضرت علی نے جھنڈا پکڑایا صدیق اکبر کو اور خود حضور کے قدموں میں گرے اور رو کے کہنے لگے سونیا اپنے اللہ سے کہیے آج سے لے کے قیامت تک
آپ کا جو جو دشمن ہے اللہ سب کو آج ہی پیدا کرے، اللہ سب کو آج ہی پیدا کرے۔ فرمایا علی کا حوصلہ کم نہیں ہوگا، آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دوں گا۔ حضرت علی جوش و ولولے سے پہنچے فتح خیبر کرنے۔ صحابہ فرماتے ہم پیچھے پیچھے تھے، علی بھاگ رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے نا حضرت علی نے زور لگایا اور وہ جو جھنڈا تھا لکڑی کے ڈنڈے والا وہ پتھر میں گاڑ دیا، لکڑی پتھر میں، لکڑی پتھر میں۔ وہ جو واچ مین تھا اوپر قلعے کے اوپر، اس نے دیکھا اندر کی طرف رخ کر کے نا اپنے یہودیوں کو، دوسروں سب کو کہنے لگا کافروں کو، بھئی اب تگڑے ہو جاؤ، تم ہارنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب فتح قریب ہے مسلمانوں کی۔ انہوں نے پکار کے کہا تو ایسا جملہ کیوں کہتا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ اس خیبر کے قلعے کو فتح وہ کرے گا جو لکڑی کو پتھر میں گاڑ دے گا، لکڑی کو پتھر میں گاڑے گا وہ فتح کرے گا۔ حضرت علی نے لکڑی پتھر میں گاڑی، اور پھر وہ واقعہ آپ نے سنا ہے بڑی تفصیل سے، علماء سے سن رکھا ہوگا۔ آپ نے ایک ہاتھ سے خیبر کا قلعہ دروازہ اکھیڑا، مرحب جو سب سے بڑا پہلوان تھا ان کا وہ سامنے آیا، اس نے آ کے نا للکارا حضرت علی کو اور کہنے لگا میں وہ ہوں جس کا نام ماں نے مرحب رکھا ہے۔ مرحب کہتے ہیں جو غالب، جو مغلوب نہیں ہوتا، جو غالب رہنے والا۔ کہنے لگا میں وہ ہوں جس کو اس کی ماں مرحب کہتی ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے، جیسا سوال ہوتا ہے ویسا ہی جواب ہوتا ہے، جیسا اعتراض ہوتا ہے ویسا ہی جواب ہوتا ہے۔ اب اس نے للکارا اور شعر پڑھے، اس نے کہا میں وہ ہوں جسے اس کی ماں مرحب کہتی ہے۔ اب ذرا توجہ اگر آپ کی میری طرف ہونا، بڑا خوبصورت جملہ ہے مولا علی کا۔ مرحب نے کہا میں وہ ہوں جسے اس کی ماں مرحب کہتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا مولا علی کے چہرے پہ جلال تھا، فرمایا تو وہ ہوگا جسے اس کی ماں مرحب کہتی ہے، میں وہ ہوں جسے اس کی ماں حیدر کہتی ہے، جسے اس کا نبی بھائی کہتا ہے، جسے اس کا اللہ شیر خدا کہتا ہے۔ تو ہوگا جسے مرحب کہتی ہے اس کی ماں، میں حیدر بھی ہوں، میں علی بھی ہوں، میں نبی کا بھائی بھی ہوں، شیر خدا بھی ہوں، میں شیر خدا بھی۔ لو اگلی بات سنو، حضرت علی کی بات۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت زہرا پاک، حضرت امام حسن اور آپ کی باندی موجود تھیں۔ گھر میں اکیلے حضرت امام حسین تھے، گھر میں اکیلے حضرت امام حسین تھے۔ مستدرک میں امام حاکم نے لکھا مولا علی آئے گھر میں، دروازے پہ دستک دی، سامنے حضرت حسین۔ حضرت علی نے فرمایا اماں جی تمہاری کدھر ہے؟ کہا ابا جی وہ حضور کی بارگاہ میں ہے۔ فرمایا گھر میں کون کون ہے؟ عرض کی ابا جی اکیلا آپ کا بیٹا حسین ہے۔ حضرت علی موج میں آئے، فرمایا چلو پھر ذرا مفاخرہ کرتے ہیں۔ کیا لفظ بولا میں نے؟ مفاخرہ۔ کیا؟ مفاخرہ۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب دو تگڑے بندے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے تھے نا، تو ایک اپنی شان بیان کر کر کے فخر کرتا تھا، دوسرا اپنی اس کے مقابلے میں شان بیان کے فخر کرتا تھا۔ اسے کہتے ہیں مفاخرہ۔ یعنی حضرت علی نے کہا تو ذرا اپنی شان بیان کر، میں اپنی کرتا ہوں۔ محبت سے کہو سارے، فرمایا تو اپنی شان بیان کر، میں اپنی شان، ذرا مفاخرہ کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا امام حاکم نے لکھا حضرت امام حسین رو پڑے، کہا ابا جی آپ میرے باپ ہیں، آپ میرے والد گرامی ہیں، باپ جنت کا دروازہ ہوتا ہے، میرا آپ کا مقابلہ کوئی نہیں، آپ کی فضیلت زیادہ ہے۔ حضرت مولا علی مسکرائے، فرمایا میں نے فضیلت کی تو بات ہی کوئی نہیں کی، میں نے تو مفاخرے کی بات کی ہے۔ فضیلت بیان نہیں کرنی، مفاخرہ کرنا، چل ذرا اپنی شان بیان کر، میں پھر اپنی کروں گا۔ اب امام حاکم نے لکھا حضرت امام حسین بیٹھے، حضرت مولا علی سامنے۔ حضرت امام حسین نے کہا ابا جی پھر سنیے میری بات۔ پھر اب یہ مفاخرہ ہونے لگا ہے، اور مفاخرہ کن دو ہستیوں کے درمیان ہو رہا ہے؟ ایک وہ جسے حضور فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ایک ولیوں کا سردار ہے، دوسرا جنتیوں کا سردار ہے۔ مفاخرہ ہو رہا ہے آپس میں۔ ذرا سننا توجہ سے، دل کے کانوں سے میری بات سننا، شاید کبھی آپ نے سنی ہو یا نہ سنی ہو۔ امام حاکم نے بڑا خوبصورت واقعہ لکھا، فرماتے ہیں امام حسین بیٹھے ہیں، سامنے مولا علی بیٹھے ہیں، ہو رہا ہے مفاخرہ باپ بیٹے کے درمیان۔
اب فخر ہو رہا ہے، فضیلت اپنی اپنی بیان ہو رہی. حضرت امام حسین نے کہا ابا جی آپ فضیلت کی بات نہیں کرتے، مفاخرے کی کرتے ہیں، لے سنیں پھر. فرمایا آپ ایسی ماں لے کے آئیں جو حسین کی ماں ہے، جو حسین کی ماں جیسی ماں ہو ایسی ماں لے کے آئیں. لوگو علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا، حسین کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا، لیکن خدا کی قسم علی کی ماں کی بڑی شان ہے لیکن حسین کی ماں کا جوڑ ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا پھر حسین کی ماں جیسی ماں لے کے آئے. حضرت علی مسکرائے، فرمایا میرے پاس کوئی نہیں، میرے پاس کوئی نہیں. پھر دوسرا جملہ سننا امام حسین کا. کہا ابا جی جس طرح کا میرا نانا ہے نا ایسا نانا لے کے آئے. میرے نانا نبی ہیں، کوئی لے کے آئے ایسا. حضرت علی مسکرا پڑے، فرمایا میرے پاس کوئی نہیں. اگلا جملہ سننا، امام حسین مسکرائے، فرمایا جس طرح کا میرا بھائی حسن ہے ایسا بھائی لے کے آئے. حضرت علی مسکرائے، فرمایا میرے پاس کوئی نہیں. اب جملہ سننا چوتھا حضرت امام حسین کا، اور اپنے ایمان پہ ناز کرنا. اللہ نے نبی بھی بے مثل دیا، علی بھی بے مثل دیا، اور ہمیں جو جنتیوں کا سردار حسین دیا وہ بھی لاجواب دیا. حضرت امام حسین نے پہلا جملہ کہا میرے جیسی ماں لے کے آؤ، میرے نانے جیسا نانا لے کے آؤ، میرے بھائی جیسا بھائی لے کے آؤ. مولا علی کہتے ہیں میرے پاس کوئی نہیں. امام حسین مسکرائے اور سینہ چوڑا کر کے کہا ابا جی پھر میرے باپ علی جیسا کوئی باپ ہی لے کے آؤ. فرمایا میرے باپ علی جیسا کوئی باپ لے کے آؤ. حضرت علی مسکرائے، فرمایا میرے پاس کوئی نہیں. اچھا 4 مفاخرے کیے مولا حسین نے، 4 مرتبہ اپنی فضیلت بیان کی فخر کرتے ہوئے حضرت امام حسین نے. اب سامنے بھی علی تھے. علی کہتے ہی اسے ہے جو مغلوب نہ ہو غالب ہو. علی کا معنی یہ ہے جو ہارتا نہیں ہے. سامنے مولا علی تھے. فرمایا بیٹا حسین تیری شان بڑی ہے، تو حسین ہے، لیکن میں بھی تیرا ابا جی ہوں، میں بھی تمہارا باپ ہوں. لو سنو، تو نے 4 سوال کیے، ذرا توجہ سننا میری بات اور جاگ کے سنیے گا جملہ حضرت مولا علی کا. فرمایا یہ وہ علی ہے جسے نبی کہتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ایک دن مولا علی موج میں بیٹھے تھے، صحابہ سے کہا پتہ ہے تم نبی سے 1 دفعہ فیض تب لوگے جب علی سے 2 دفعہ لوگے. حضور نے سن لیا. علی یہ کیا بات ہوئی، میرے پاس کوئی 1 دفعہ ہے، تیرے پاس 2 دفعہ آنا پڑے گا. فرمایا حضور میں نے نہیں کہا، یہ تو آپ نے فرمایا ہے. آپ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جو شہر میں 1 دفعہ آئے گا دروازے سے تو 2 دفعہ گزرنا پڑے گا. دروازے سے تو توجہ ہے سب کی، محبت سے کہیے سبحان اللہ. بھائی علی کا ذکر ہو توجہ ادھر ادھر نہیں، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ امام حسین نے 4 دفعہ فخر کیا. کہا میرے باپ جیسا باپ لاؤ، میرے نانے جیسا نانا لاؤ، میری ماں جیسی ماں لاؤ، میرے بھائی جیسا بھائی لاؤ. اب حضرت امام حسین ہو گئے خاموش. اب زبان کھلی مولا علی کی اور مسکرا کے فرمایا حسین میں تجھ سے 4 نہیں صرف 1 سوال کروں گا. تو نے کہا باپ جیسا باپ، بھائی جیسا بھائی اور ماں جیسی ماں، نانے جیسا نانا. میں علی صرف 1 سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دو. امام حسین ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ابا جی پوچھیں. فرمایا جس طرح کا میرا بیٹا حسین ہے کوئی بیٹا لا کے دکھا دو. فرمایا جس طرح کا میرا بیٹا حسین ہے، جس طرح کا میرا بیٹا حسین ہے کوئی بیٹا لا کے دکھاؤ. حضرت امام حسین قدم چوم کے کہتے ہیں ابا جی آپ کی شان کا جوڑی کوئی نہیں، آپ کی شان کا جوڑی کوئی نہیں. سبحان اللہ. اب سنو، میں نے یہ جو معراج شریف کا مہینہ گزرا تھا نا رجب میں، معراج شریف کے حوالے سے مطالعہ کرتے ہوئے ایک حدیث میری نظر میں آئی تھی، میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی تھی. میں نے کہا چلو حضرت علی کا یوم شہادت آئے گا تو میں ذکر کر دوں گا. حضور علیہ السلام نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، معراج کی حدیثوں میں حضور نے خود ذکر فرمایا لما عرج بی الی السماء رابع. میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں
جب مجھے چوتھے آسمان پہ بلند کیا گیا، اٹھایا گیا، میں چوتھے آسمان پہ پہنچا، فوجدت فیہا سورۃ علی بن ابی طالب، حضور فرماتے ہیں چوتھے آسمان پہ مجھے علی کی صورت نظر آئی، چوتھے آسمان پہ مجھے علی کی، معراج کی رات علی کی صورت نظر آئی۔ فقلت لجبریل، میں نے جبریل سے کہا یا جبریل ھذا اخی علی بن ابی طالب، اے جبریل یہ تو میرا بھائی علی ہے، یہ تو علی ہے میرا بھائی۔ اب سنیں حضرت جبریل نے کیا کہا، مسلم شریف کی حدیث، حضرت جبریل امین نے عرض کی سونیا یہ علی نہیں، یہ اللہ کا فرشتہ ہے جسے اللہ نے علی کی صورت پہ پیدا فرمایا، جسے اللہ نے علی کی صورت پہ پیدا فرمایا ہے۔ اور فرمایا حضور 70,000 صبح اور 70,000 شام، اتنے ہی ہیں جو حضور کی بارگاہ میں سلامی دینے آتے ہیں، اور اتنوں کا ہی ذکر حضرت جبریل نے معراج کی رات کیا۔ سونے 70,000 صبح 70,000 شام، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ آتے ہیں اس فرشتے کے صورت پر علی کے چہرے کا دیدار کرتے رہتے ہیں، یکبرون اللہ و یسبحونہ، اللہ کی تکبیر بھی کہتے ہیں، اللہ کی تسبیح بھی پڑھتے رہتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ میرے نبی نے کہا تھا ذکر علی جن عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، النظر الی وجہ علی جن عبادہ، لوگوں تم چہرہ علی کا دیکھتے ہو، عبادت خدا کی کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کا ثواب ملتا علی کا چہرہ دیکھنے سے۔ فرمایا سونے 70,000 فرشتہ صبح 70,000 شام علی کا چہرہ دیکھنے آتے ہیں، یہ فرشتے کا جو علی کی صورت پہ ہے، اور وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ علی کا چہرہ دیکھ کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میں سبحان اللہ کہوں نا تو علماء کہتے ہیں 90 نیکیاں ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سبحان اللہ میں 9 حروف ہیں، ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں، تو ٹوٹل کتنی ہوئی 90۔ خاکی سبحان اللہ کہے تو 90 نیکیاں، اور اگر نوری کہیں کتنا اجر ہوگا، کتنا ثواب ہوگا۔ لو سنو مسلم کی حدیث، میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل نے مجھے بتایا، جبریل نے مجھے بتایا سونیا 70,000 فرشتہ صبح 70,000 فرشتہ شام علی کا چہرہ دیکھ کے سبحان اللہ کہتے ہیں، ان کا جتنا ثواب ہوتا ہے قیامت تک اللہ مولا علی کے چاہنے والوں میں تقسیم کرتا رہتا۔ جو علی کا ذکر کرنے والے، جو علی کو چاہنے والے، جو علی سے محبت کرنے والے ہیں، قیامت تک فرشتوں کی سبحان اللہ کا ثواب اللہ ان مومنوں کو عطا فرمائے گا، اللہ ان مومنوں کو عطا فرمائے گا۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھیے نظارہ علی کا ہے، مرحب تو ہے 2 نیم سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے یہ مارا علی کا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا اللہ کے بھی پیارے، اللہ کے رسول کے بھی۔ لو ایک اور حدیث سن لو، حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری 55 شریف کی عمر تھی، میں حضور کی خدمت میں، گھر میں صرف حضور تھے یا میں تھا، ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بی بی آئی، اس نے نا ہنڈیا کے اندر بھونا ہوا گوشت کسی پرندے کا تھا، وہ بڑا اچھا خوبصورت پکا ہوا، وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، تو حضور اکیلے تو کھاتے نہیں تھے، تو حضرت انس فرماتے ہیں میں بھاگ کے نا حضور کے پاس جا کے بیٹھ گیا، چلو اچھی اچھی بوٹیاں مجھے بھی مل جائیں گی۔ فرماتے ہیں میں قریب بیٹھا تو حضور نے نا ہنڈیا سے ڈھکن اٹھایا، اٹھا کے دیکھا بڑا خوبصورت اچھی خوشبو آ رہی تھی، دیسی گھی میں پکا ہوا پرندے کا گوشت تھا، حضور نے ڈھکن پھر اوپر دے دیا، اوپر دے کے نا حضرت انس کو کہنے لگے انس آ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اب کھانا سامنے تھا، حدیث پاک ہے ترمذی کی، کھانا سامنے، حضور نے یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا انس میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہتا جا۔ حضور ٹھیک ہے۔ فرمایا اب دعا کیا ہے میرے نبی کی؟ فرمایا مولا کھانا زیادہ ہے، بندے تھوڑے ہیں، کوئی اپنا پیارا بھیج دے، کوئی اپنی مخلوق میں جس سے زیادہ تو پیار کرتا اسے بھیج دے، اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے حضور نے مانگی دعا، میں نے دل میں کہا یا اللہ کوئی میری برادری کا بھیج دے، قیامت تک انس کو بھی فخر مل جائے گا کہ انس اس برادری کا ہے جس میں اللہ کا پیارا رہتا۔
یا اللہ میری برادری کا بھیج دے. فرمایا ابھی دعا حضور نے ہاتھ منہ پہ پھیرے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی. حضور نے فرمایا انس جا دیکھ کیا کون ہے. فرماتے میں بھاگا بھاگا گیا, جب دروازہ تھوڑا سا کھولا تو سامنے مولا علی تھے, سامنے علی تھے. علی نے کہا میں نے حضور سے ملنا ہے. حضرت انس فرماتے بچپن کی عمر تھی نا, تو میں نے کہا حضور مصروف ہے کل آنا, واپس چلے جاؤ. حضرت علی اب ہیں تو شیر خدا, لیکن انس بھی تو حضور کے غلام تھے نا, حضور کے خادم تھے. حضرت مولا علی نے آمنا وصدقنا کہہ کر رخ پلٹ دیا, چلے گئے. دروازہ بند کر کے حضرت انس پھر آ گئے. حضور نے یہ نہیں پوچھا کون تھا دروازے پہ, یہ نہیں پوچھا. پھر ہنڈیا سامنے تھی, حضور نے پھر کہا انس آ دوبارہ دعا کر, دوبارہ دعا کرتے ہیں, تو آمین کہنا. اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, یا اللہ کھانا زیادہ ہے, بندے تھوڑے ہیں, کھانا ٹھنڈا آ رہا ہے, کوئی اپنا پیارا بھیج دے. حضرت انس فرماتے پھر دروازے پہ دستک. حضور نے کہا جا کھول. فرماتے بھاگا بھاگا گیا, دروازہ تھوڑا سا کھولا, اور سے دیکھا پھر مولا علی کھڑے تھے, پھر سامنے مولا علی. حضرت انس فرماتے میں نے کہا علی میں نے کہا نہیں حضور مصروف ہے, کل آنا, ذرا عشق کی زبان میں میرا وجدان بھی سننا. مولا علی نے بھی مسکرا کے کہا ہوگا انس تو جتنے مرضی ہی لو حجت کر لے, آج کھانا میں نہیں کھانا, اللہ رسول کی طرف سے بلاوا ہے. اچھا حضرت علی پھر واپس چلے گئے. حضرت انس دروازہ بند کر کے واپس, ترمذی میں لکھا. حضرت انس پھر واپس آئے. حضور نے فرمایا انس آج تیسری دفعہ پھر دعا کرتے ہیں. جب تیسری دفعہ دعا مانگی, حضور نے فرمایا یا اللہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے, زیادہ ہے, بندے تھوڑے ہیں, کوئی پیارا اپنا بھیج دے جس سے تو زیادہ پیار کرتا. حضرت انس فرماتا پھر دل میں خیال تھا یا اللہ کوئی میری برادری کا بھیج دے. ابھی دعا کے لیے ہاتھ منہ پہ نہیں پھرے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا, اور سے دیکھا پھر مولا علی تھے, پھر مولا علی کھڑے تھے. میں نے کہا علی میں نے کہا نہیں حضور مصروف ہے کل آنا. ادھر امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت علی رخ پلٹنے لگے, ادھر اندر سے حضور کی آواز آ گئی, کہا انس آنے دے, یہی تو اللہ کا پیارا ہے. میں یہی تو ہے اللہ جس سے سب سے زیادہ پیار کر, آنے دے علی کو اندر, آنے دے علی کے اندر. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضرت علی آئے, حضور کے سامنے بیٹھے, قربان جائیں علی کی شان پر. حضور ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں, دوسرا مولا علی کے منہ میں ڈال رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی سے پیار کا. حضور نے فرمایا اے اللہ میں علی سے پیار کرتا ہوں, تو بھی اس سے پیار کر. جو اس سے پیار کرے گا تو اس سے بھی پیار کر, جو اس سے دشمنی رکھے گا تو اس سے دشمنی رکھ. اچھا صحابہ کا آپس میں نے جملہ بولا تھا پچھلی حدیث کے دوران کہ صحابہ کی آپس میں لڑائیاں نہیں ہوتی تھیں, آپس میں لڑائیاں, محبتیں, ایک دوسرے کی شان سن کے خوش ہوتے تھے. لو ایک واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں, کبھی شاید میں نے سنایا تھا, اب پھر میرے ذہن میں آ گیا. یہ لکھا مستدرک میں امام حاکم نے, اور تاریخ ابن عساکر میں ابن عساکر نے بھی لکھا. فرماتے ہیں حضرت علی وضو فرما رہے تھے تو سر پہ ٹوپی مبارک رکھی پہنی ہوئی تھی. اللہ اکبر, حضرت علی وضو کر رہے ہیں تو حضرت عمر کو تھوڑی محبت بری شرارت سوجی. صحابہ محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے, انداز ہوتے تھے. تو حضرت علی وضو کر رہے تھے تو حضرت عمر نے نا مولا علی کے سر سے ٹوپی اتاری اور بہت اونچے درخت کے اوپر لٹکا دی. آپ جانتے ہیں حضرت علی کا بظاہر قد مبارک چھوٹا تھا, بظاہر, کیا بولیے سارے, بظاہر کیا, حقیقت میں نہیں. حقیقت میں علی کا قد اتنا ہے نبی کے کندھوں پہ چڑھ جائے تو عرش کے پائے تک ہاتھ پہنچتا. یہ حضرت علی کی شان ہے. اچھا بظاہر قد چھوٹا تھا, جب وضو سے فارغ ہوئے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ ٹوپی غائب تھی. پاس مولا حضرت عمر کھڑے تھے مسکرا رہے. حضرت علی نے پوچھا میری ٹوپی کدھر ہے؟ کہا حضرت عمر نے فرمایا وہ درخت کے اوپر لٹکی ہے. حضرت مولا علی فرمانے لگے اتار دو. حضرت عمر نے کہا ہمت ہے تو خود ہی اتارو, ہمت ہے تو. حضرت علی نے غصہ نہیں فرمایا, لڑائی والی تو بات ہی نہیں تھی نا, محبتیں تھیں. حضرت علی مسکرا پڑے, فرمایا چلو کوئی بات نہیں. اب تھوڑا ٹائم گزرا, نماز کا وقت قریب تھا. اب حضرت عمر وضو کے لیے بیٹھ گئے. حضرت عمر بیٹھے وضو کے لیے. اب مولا علی نے حضرت عمر کی ٹوپی اتاری, ایک بہت بڑے پتھر کے نیچے دبا دی, پتھر کے نیچے. حضرت عمر وضو سے فارغ ہوئے, سر پہ ہاتھ رکھا, ٹوپی کوئی نہیں. پوچھا کدھر ہے؟ کہا پتھر کے نیچے. کہا نکال دو. فرمایا ہمت ہے تو نکال لو, ہمت ہے تو. اب میں آپ سے فتویٰ پوچھتا ہوں, جس پتھر کو شیر خدا نے رکھا ہو,
وہ ساری کائنات سے کیسے اٹھ سکتا؟ حضرت عمر نے بڑا زور لگایا لیکن پتھر ہل سکا نہیں. حضرت عمر تھک گئے, قریب آئے, مسکرا کے کندھے پہ تھپکی دی اور مسکرا کے کہا علی یار لڑائی والی بات کوئی نہیں, میں تیری اتار دیتا ہوں تو میری نکال دے, میں تیری اتار دیتا ہوں تو میری. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھیے نظارہ علی کا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا, بولیے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اچھا پھر حضرت علی کی سیرت بھی بڑی لاجواب ہے, شان تو ہے ہی بے مثل لیکن سیرت بھی ذرا دیکھیے. کافر کی سینے پہ بیٹھے تھے غزوے کے دوران, کافر کے سینے پہ, تو آپ نے خنجر پکڑا اسے مارنے کے لیے, تو کافر نے نا آپ کے منہ پہ تھوک دیا. بڑا مشکل ہوتا ہے صبر کرنا, اس طرح کی کوئی پریشانی آ جائے. تو حضرت علی نے نا اسے چھوڑ دیا, اٹھ کے پیچھے ہو گئے, فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا. وہ کہنے لگا بڑی حیرانگی کی بات ہے, میں نے تو تھوکا اس لیے تھا تاکہ تجھے غصہ آئے گا تو ایک ہی وار میں میرا کام تمام کر دے گا, زیادہ تکلیف نہیں دے گا, آپ نے مجھے چھوڑ دیا. حضرت مولا علی نے فرمایا پہلے میں نے تجھے مارنا تھا اسلام کی خاطر, اب تیرے تھوکنے کے بعد اگر غصے میں مارتا تو پھر میں اپنے نفس کی خاطر مارتا, پھر میں اپنے. یہ سیرت ہے حضرت علی کی. شان سننے والوں سیرت بھی اپنانی ہے کہ نہیں؟ اپنانی چاہیے نا ہم سب کو. حضرت مولا علی کی بڑا مشکل ہوتا ہے کام, یہ بڑا جرت والا کام ہے. تھوکا ہے کافر نے, ہمیں مسلمان تھوک دے, چلو منہ پہ نہ صحیح, ویسے ہی کوئی آگے جاتا ہوا منہ پیچھے کر کے تھوک دے ہمارے کپڑوں پہ پڑ جائے, صبر ہوگا؟ حضرت علی کے منہ پہ تھوکا ہے اور حضرت علی نے کہا جا تجھے. لو اس طرح کی ایک اسوہ اور سنو, میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان, آپ عید کا دن تھا, سفید لباس پہن کے سفید دستار باندھ کے خوشبو لگا کے عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور ہندوؤں کی گلی سے گزرے, اور اتفاق سے وہی دن ہندوؤں کی ہولی کا آ گیا, وہ جو ہولی کے دن رنگ پھینک کے وہ مناتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کے دادا جان مولانا رضا علی خان جب آپ جا رہے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ, تو چھت پہ نا کچھ ہندو لڑکیاں کھیل رہی تھیں رنگ پھینک کے. ایک عورت کو شرارت سوجھی, اس نے نا وہ رنگ جو ہے حضرت رضا علی خان کے کپڑوں پہ پھینک دیا, اور اس نے کہا اپنی دوستوں کو سہیلیوں کو کہ دیکھنا ذرا مسلمانوں کے مولوی کو کتنا غصہ آتا ہے, اور ذرا دیکھیں غصے میں یہ کیسا لگتا. ادھر جب رنگ کپڑے پہ آیا نا, وہ جو مرید تھے سارے غصے ہونے لگے, لرزنے لگے غصے سے, جسم کانپنے لگے. اور کہا حضرت جی ہم ان کے خلاف جو ہے نا مقدمہ کروائیں گے قاضی کی عدالت میں. حضرت رضا علی خان نے فرمایا انہوں نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگے جی آپ کے کپڑے رنگ دیے ہیں. حضرت اعلیٰ حضرت کے دادا جان آپ نے نا آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہنے لگے مالک جو رنگ ان کے پاس تھا انہوں نے میرے کپڑوں پہ ڈال دیا, جو رنگ ان کے پاس تھا انہوں نے میرے کپڑوں پہ ڈال دیا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, مولا جو ایمان کا رنگ تیرے پاس ہے تو ان کے دلوں کا رنگ دے, تو ان کے دلوں پہ ڈال دے. ادھر آپ نے دعا کے لیے ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے, وہ جو چھت کے اوپر جتنی ہندو بچیاں کھڑی کھیل رہی تھی ان سب نے بیک زبان ہو کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اسوہ ہے بزرگوں کا. حضرت مولا علی کے چہرے پہ تھوکا, آپ نے فرمایا جا تجھے معاف کیا. جب آپ نے کیا نا معاف, اس نے کہا اے علی پہلے تو مجھے ختم کرنے آیا تھا کافر کو, لیکن تیری سیرت اتنی با کمال ہے میرے دل کا کفر مٹ گیا ہے. حضرت علی کا اسوہ دیکھ کر وہ یہودی کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا. یہ 21 رمضان کل کا دن حضرت مولا علی کی شہادت کا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت حضرت علی کی ولایت کے فیضان سے ہم کو بھی حصہ نصیب فرمائے, اور آپ کی سیرت و کردار پر بھی ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.